اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ تو بھائی ہمارا جو درس چل رہا ہے آج کا چھٹواں کے پانچواں درس ہے، پانچواں درس ہے، اور ہمارا جو یہ مین عنوان ہے اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کرنا کیسا ہے، حدیث، قرآن اور حدیث سے ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی اس میں بہت گہرائی ہے، اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کرنا، یہ جو ہمارا ترتیب سے عنوان چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو آج کا پانچواں ہے، اور ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں صحیح مسلم کی حدیث کی نمبر ڈالتا ہوں وہ سیریل وائز نمبر ڈالتا ہوں میں، جیسے کہ بخاری میں سیریل وائز پورا ہے، باقی ابو داؤد وغیرہ سب میں ہیں، لیکن مسلم میں جو ہے باب کے الگ نمبر ہیں اور سیریل نمبر الگ ہے اور جلد نمبر الگ ہے، اس طرح کی اس کی کوالٹی الگ الگ ہے، تو اس میں ڈھونڈنے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو میرا جتنا بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر ڈالتا ہوں اسکرین پہ وہ سب آپ کو سیریل وائز ملے گا، یعنی ترتیب سے ایک سے لے کے یعنی لگاتار آخری تک جتنی بھی ہوں گی، باقی حدیثوں کا سب۔ لیکن جو صحیح مسلم کا کوئی پوسٹ ڈال دیتا ہوں تو وہ آپ کو دوسرے نمبر ملیں گے، لیکن جو میں لکھ کے ڈالتا ہوں اسکرین پہ وہ پورا سیریل وائز رہے گا آپ کو۔ تو آئیے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ محمد ہارون کو، بہت محنت کی ہمارے پیچھے، انہیں دنیا آخرت کی بھلائی دے اللہ تعالیٰ۔ تو آئیے صدقے کا جو ہم دیکھیں گے، پہلے ایک حدیث سنیں گے انشاءاللہ، بہت پیاری حدیث ہے، مسند احمد کی 3574 حدیث نمبر ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے والے کی مثال ایسی ہے، صدقہ دینے والے کی مثال ایسی ہے کہ یعنی وہ جو صدقہ کرتا ہے، صدقہ جو کرتا ہے وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ یعنی جیسا ہم لوگ اپنے بھاشے میں کیا استعمال کرتے ہیں کہ آج میں نے ایک کو پھٹکا مار کے آیا یا 70 کے منہ توڑ کے آیا، کہتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو اس میں جو صدقہ کرتا ہے اس 70 شیطانوں کا جبڑا توڑتا ہے۔ کیوں؟
صدقہ کرنے سے زیادہ روکنے والا کون ہے؟ شیطان. کہ 100 روپے ہیں تو 50 خرچ کر دے گا تو 50 بچیں گے. فائدہ ہوا کہاں تیرا؟ اضافہ ہوا کہاں؟ مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا مت دے. بچوں کی شادی ہے، ایڈمیشن کروانا ہے، ہاں گھر بنانا ہے، زمین خریدنا ہے، تو یہ خیالات کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. ارے جب لینا ہے تو لینا ہے، جب ہے تو خرچ کرو، اللہ کے راہ میں دو، دیتے رہو. اب اس میں سے حکمت سے دیں، یہ نہیں کہ اب بہرحال یعنی زیادہ سے زیادہ ہم صدقہ میں لگائیں، یعنی اپنا پہلے ہم اپنی حفاظت کریں. تو عنوان کیا ہے؟ اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کرنا. تو سب سے زیادہ صدقے سے روکنے والا شیطان. یعنی جیسے ہم سوچتے ہیں کوئی اور چیز خریدنا ہوگا تو ہم لے لیتے ہیں، وہ خیالات نہیں آئے گا. لیکن جہاں مسجد یا مدرسہ یا غریب کو دینا ہے تو 10 بار سوچتے ہیں. ہے ایک دم ریئل ہے. یعنی اس طرح کے خیالات، تصورات آتے ہیں ذہن میں کہ جیسے ہم سوچتے ہیں نیک راستے میں لگائیں یا کوئی مدرسہ کھول دیں یا کتابیں خرید کے رکھ دیں، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے بس کہ کم ہو جائے گا، کون اس سے فائدہ اٹھائے گا، کیا کرنا ہے. لیکن اگر ہمیں کپڑے سلانا ہو، گاڑی خریدنا ہو، گھڑی خریدنا ہو، یعنی تو اس کے لیے، یا زمین خریدنا ہو اپنے لیے، تو یہ سب نہیں سوچائے گا. ارے کب لے لیں ہم، کب بینامہ ہو جائے. اتنی یعنی صحیح ہے نا. راتوں کو آدمی نیند بھی اڑا دیتا ہے کہ وہ زمین اگر ہاتھ سے نکل گئی تو بہت نقصان ہو جائے گا. لیکن نیک کام کے لیے ایسا کرتا ہے بہت کم، اللہ ماشاءاللہ. تو یہ حدیث یہ تھی کہ جو صدقہ کرنے والا ہے، جو مسلسل کرتے رہتا ہے، وہ سمجھ لو کہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے. یہ حدیث مسند احمد کی. آئیے دوسری حدیث سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچو پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا. پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو پھر چہرہ پھیر لیا. اس طرح جہنم سے بچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ اس طرح ادا کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. ہم نے، یعنی صحابہ کہتے ہیں، ہم نے یہ سوچا، ہم نے اس سے یہ خیال کیا کہ آپ جہنم دیکھ رہے ہیں. پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ ایک کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ. یعنی جہنم سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ. 3 بار کہنے کے بعد یہ کہیں ہیں کہ ذریعے، یا ہو سکے اور جسے یہ بھی نہ ملے تو اسے لوگوں میں کسی اچھی بات کہنے کے ذریعے سے ہی جہنم سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فرمایا؟ 3 بار. جہنم سے بچو، آپ نے چہرہ پھیر لیا. پھر کہا جہنم سے بچو، پھر چہرہ پھیر لیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا. اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہم خیال سے، اس سے یہ خیال کیا کہ آپ جہنم دیکھ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے. یعنی ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے کے کیا مطلب ہے کہ صدقہ کر کے ایک کھجور کا ٹکڑا بھی آپ صدقہ کر دو اللہ کے راہ میں، لیکن جہنم سے بچو. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کسی سے اچھی بات کرو. یعنی وہ بھی صدقہ ہے نا، اچھی بات کرنا. تو اتنی باریک باریک پوائنٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے لیے ابھارا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. اور یہ حدیث بخاری کی ہے 6540. آئیے دوسری ایک حدیث ہم سنیں گے انشاءاللہ، وہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے. کلو معروف صدقہ، ہر اچھا کام اور ہر اچھی بات، اس کا جو ترجمہ ہے، ہر اچھا کام اور ہر اچھی بات صدقہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خالی بس پیسے دینا، چاول دینا، گیہوں دینا، کپڑے دینا تو صدقہ ہے. نہیں، صدقے کی بہت کوالٹی ہے.
صدقے کی یعنی بہت قسمیں ہیں اس کی. تو وہاں پہلی والی حدیث میں کیا ہے کہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے بچو. بڑا اہم بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ڈرایا کہ ایک کھجور کے ٹکڑے سے بچو. یہ بھی نہ ہو سکے تو کسی سے اچھے بات کر کے یعنی صدقہ کرو. اچھا بات کرنا بھی صدقہ ہے, یا اچھا بات سکھانا صدقہ ہے. اور یہ جو دوسری حدیث میں نے پڑھا ہے کلو معروف صدقہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے. بخاری کی 6021 اور مسلم میں بھی ہے یہ کہ ہر اچھا بات اور اچھا کام صدقہ ہے. یہ نہیں کہ خالی ہم اگر سبحان اللہ پڑھیں گے تو صدقہ ہوگا, یا روپیہ خرچہ کریں گے تو صدقہ ہوگا. ایک حدیث ہم سنیں گے انشاءاللہ. نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بھی بھول بیٹھے کہ کسی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے. یعنی یہ اس رنگینیوں میں ہم یہ بھی بھول گئے, دنیا کی رنگینیاں جو زینت ہیں, نفسانی خواہش جو ہے, اس میں ہم یہ بھی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے. آئیے یہ حدیث سن لیتے ہیں ہم انشاءاللہ. لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق. بہت پیاری حدیث ہے, یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق. یعنی کسی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے. یعنی کسی سے گلے ملنا, اچھے سے مسکرا کر بات کرنا, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, کوئی بھی ہو, مطلب اچھے اخلاق سے ملنا صدقہ ہے. نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو, اس کا ترجمہ ہے اس حدیث کا. اگرچہ تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ملے, یعنی مسکراتے ہوئے ملنا بھی نیکی ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے جو میں نے پڑھا ہے. لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك یعنی اخو بھائی, بوجہ چہرہ, طلیق یعنی اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے پریوار کے ساتھ مسکرا کر ملنا کیا ہے؟ صدقہ ہے. آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنے جسم کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کو اتنی ہی مقدار کے لیے کفارہ بنا دے گا. تم جتنا مال صدقہ کرو گے نا, تو اتنا مال تمہارے جسم کے طرف سے کفارہ بن جائے گا. جو شخص اپنے جسم کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کرے, یعنی ہم اپنے لیے کوئی بھی چیز صدقہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ کفارہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں یعنی گناہوں کے لیے کفارہ اتنی مقدار میں بنا دیتا ہے. آپ جتنا دو گے, کفارہ یہ یعنی جیسا بھرپائی ہوتی نا کہ اس کمی کا بھرپائی کیا ہے, تو اس کو کفارہ. یہ مسند احمد کی حدیث ہے, یعنی مسند احمد میں ہے 3615. ایک حدیث ہم سن لیتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ سے, آگ کے اوپر ہم پانی ڈالتے ہیں نا تو بجھ جاتی ہیں. تو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہم اپنے وارثان کی لیے مر رہے ہیں, حلال اور حرام کو بالکل نہیں توجہ کرتے ہیں, اور اپنا ساری سب کچھ لٹا کر صرف مال جمع کرنے میں, اور اکثر لوگ مال چھوڑ کے جاتے ہیں کہ لے کے جاتے ہیں. چلیے آپ مقدار بتائیے. اکثر لوگ زیادہ سے زیادہ چھوڑ کے جاتے ہیں. غریب ہے, فقیر ہے, وہ تو بہت کم ہے, لیکن جو بھی میڈیم کلاس کوالٹی کے لوگ ہیں یا اور اونچے کوالٹی کے لوگ ہیں, بڑے بڑے سیٹ جو ہوتے ہیں, پیسے والے مالدار, کیا کرتے ہیں؟ غریب تو بس اتنا چھوڑ کے جاتے ہیں مختصر. لیکن زیادہ سے زیادہ جو آدمی مر گیا ہے مالدار, وہ اپنے اوپر کم لگایا ہے اور چھوڑ کے زیادہ گیا ہے. صحیح, یعنی اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کر کے گیا ہے. کھلی بات ہے, اس میں کوئی شک ہے؟ اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کر کے گیا ہے. تو یہ تو جہالت والی بات ہے, اور احمق والی بات ہے, اور کم عقلی کی بات ہے, اور ناسمجھی کی بات ہے.
اور اچھا برا سوچنے کی تمیز نہیں ہے کہ یار ہم اپنا لٹائیں اور دوسروں کی حفاظت کریں. یہ کون سے کھاتے میں لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ تو اپنا سنبھالتے ہوئے لوگوں سماج کو مینٹین کر کے رکھنا. یہ نہیں کہ سماج کو چھوڑ کے جنگل میں نکل جاؤ، نماز پڑھو اور وہیں رہو، ایسا نہیں ہے، منع ہے. ہمیں سماج میں رہ کے ہی سماج کے ساتھ مینٹین، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ رہ کے ہی اور مومن بن کے رہنا ہے. تب جا کے ہمارے اعمال قبول ہوں گے. یہ ازمائش ہے نا. یہاں پہ کچھ لوگ گالی دیں گے، کچھ لوگ اچھا کہیں گے. جو گالی دیں گے اس کو صبر کرنا ہے. اگر تم بھی گالی دے دیے تو انہی کے برابر ہوگے. تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنا بنانے کی کوشش کریں. اس کے بعد میں جو پریوار کا حق ہے، جو پڑوسی کا حق ہے، جو چچا کا ہے، جو انسانیت کا حق ہے، وہ سب ادا کرتے رہیں. اللہ کا کیا حق ہے، سب کو لے کے چلنا ہے. تو صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسا آگ کے اوپر پانی ڈالا جائے. یعنی پانی اگر ڈال دو، تھوڑی سی آگ جلی ہو، ایک بالٹی پانی ڈال دو تو بجھ گئی نا. تو یہاں دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں بالکل سیم جو میں کہہ رہا ہوں وہی، کہ صدقہ دینے والے کی مثال سمجھ لیجئے. یہ جو صدقہ کرتے رہتا ہے اس کو یہ سب حاصل ہونے والی ہے. اس کے گناہوں کو سمجھ لو پانی بجھا رہی ہے یعنی صدقے سے. یہ مسند احمد کی حدیث تھی. میں نے مسند احمد میں لکھا ہوا ہے اور حدیث نمبر جو ہے 2616. ایک اور بڑی پیاری حدیث ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی. اب اس سے ہم لوگ کیا لیتے ہیں؟ کچھ تو ایسے ہیں، میں سنا ہوں کہ دائنے ہاتھ سے دیتے تو بائیں چھپا لیتے ہیں. یعنی حدیث میں یہ آتا ہے کہ دائنا ہاتھ دے، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. داہنا دے، بائیں کو خبر نہ ہو. اس سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ سمجھتے یہ ہے کہ بعد اسے نکال کے نوٹ دیکھ کے ایسے کرتے ہیں، جو ہاتھ جانتے ہیں ایسے نکال کے جیب میں سے ایسے بند کر دیتے ہیں. اس سے یہ نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ. اس سے ہمیں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے خلاصہ کہ آپ اس طرح دیں کہ کسی کو خبر نہ ہو. ہاتھ سے مراد ہاتھ کیسے نہیں دیکھے گا بھائی؟ ہاتھ جو میرے جسم میں جڑا ہوا ہے. یہ ایک بات بتایا گیا ہے کہ آپ ایسا صدقہ کرو، نہ ریاکاری ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ واہ واہی ہو. جہاں اعلانیہ ہے وہاں آپ کریے، اعلانیہ کا بھی حکم ہے، لیکن ہر جگہ نہیں. اور ریاکاری سے بچیے، یعنی واہ واہی لوٹنے سے بچیے. بھائی دنیا کے 90% صدقے کیا ہیں؟ دکھاوا ہے. تقریباً 90 نہیں تو 80 تو ہے جو میرا اندازہ ہے. نہیں، 90 ہے. دکھاوا ہے. دیا ہوں تجھے تو یا تو مطلب سے دیا ہوں، یا تو کچھ حاصل کر لوں گا، یا تو پڑوسی میرا دیکھے گا کہ یہ بانٹ رہا ہے لائن سے. صحیح ہے. ہاں تو یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ پوشیدہ کرو، کہ کسی کو اکیلے میں دے دیے اور اس کو کہنا بھیا تو جانے ہو اور کسی کو نہیں بتانا، اور میرا تو میں اگر بتاؤں گا تو میرا ویسے ضائع ہو جائے گا. کسی کو نہیں بتانے میں کہ میں نے یہ کیا. تو یہ مطلب ہے کہ داہنا ہاتھ دے، بائیں کو نہ پتا چلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا صدقہ کریں کہ لوگوں میں نہ معلوم. تو یہ صدقہ ایسا شخص، یعنی اب ان کے لیے ہے کہ جو داہنے سے دے، بائیں کو نہ پتا چلے، یعنی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، واہ واہی نہ ہو. ایسا شخص قیامت والے دن اللہ تعالی کے سائے میں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن اللہ کا سایہ جس کو مل گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور ایک حدیث میں ہے کہ 7 لوگ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے صدقہ کرنے والا.
سوائے اللہ کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. سایہ ہوں گے لیکن ہمارے اعمال کے ہوں گے. سورہ بقرہ ہے, قرآن ہے, یعنی ان سب کا سایہ ہوگا, لیکن مین جو ہے اللہ کا سایہ ہوگا. تو اللہ کے سائے میں کون ہوگا؟ یہ جو داہنے ہاتھ سے دے اور بائیں کو نہ پتہ چلے, یعنی ریاکاری سے نہ دے, پوشیدہ صدقہ کرے, تو آپ کی مقبولیت ہے. اور میں تو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ پوری دنیا کسی کے نام دے دو فری میں, آپ پورے دنیا کے مالک ہو, پورا دنیا دے دو, اور آپ کے دل میں صرف ریاکاری ہو, تو یہ پورا دنیا بھر کا سرمایہ دیا ہوا بیکار, زیرو ہے. معمولی سرمایہ, معمولی پراپرٹی ہے, معمولی سامان ہے, بہت ہے, ہم جوڑ نہیں سکتے ہیں. لیکن جہاں آپ کے ارادے میں آیا ریاکاری دکھاوا, کہاں کلوز, یعنی آپ کی نیکی گئی. تو دیکھیے یہ کہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ یعنی جس نے صدقہ کیا داہنے ہاتھ سے بائیں کو نہ پتہ چلے, ایسے شخص کے لیے قیامت والے دن اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. ابھی آگے حدیث آئے گی کہ سورج 1 میل پہ ہوگا, یعنی پک رہے ہوں گے, کوئی پسینے میں ڈوبا ہوگا کوئی, اور قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا. یہ حدیث آ گئی بخاری کی 7206. 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ 100 کلومیٹر نا, کہ اور کچھ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ سورج اتنا دور ہے, اگر 60 ڈگری گرمی ہو جائے, 100 ہو جائے, تو پانی وانی پتہ نہیں کہاں جائے گا, نل کے پانی سارے سوکھ جائیں گے, فریج اے سی سب کام چھوڑ دے گا, مرنے بھر کا ہو جائے گا. تو جب 100 کلومیٹر پہ ہوگا, یعنی 1 میل ہے حدیث میں, تو کیا ہوگا؟ 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا قیامت کے دن سورج. کوئی ٹکنوں برابر ڈوبا رہے گا اپنے پسینے میں, کوئی اپنے گھٹنوں برابر, کوئی کچھ, اس طرح سب ڈوبے رہیں گے پسینے میں, جس کا جیسے اعمال ہوں گے. مومن کو تو کہیں تکلیف نہیں ہے, الحمدللہ, مومن کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب یہ جو اس طرح کا جو صدقہ کرے گا داہنے ہاتھ سے بائیں کو نہ پتہ چلے, وہ اللہ کے سائے میں ہوگا, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, کسی چیز کا سایہ. اور بخاری میں ہے 1 میل, اور جو ایک ہاتھ سے کرے دوسرے کو نہ پتہ چلے, یہ بھی بخاری کی ہے 660, اور دوسری حدیث وہ بھی بخاری کا ہے 6806. یہ نمبر ہے حدیثوں کے. آئیے ایک حدیث اور ہم سن لیتے ہیں انشاءاللہ, 1-2 حدیث, اس کے بعد میں پروگرام ختم کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی نے کہا میں آج رات صدقہ کروں گا. یہ حدیث مسلم کی ہے 2362. ایک آدمی نے کہا کہ میں آج رات صدقہ کروں گا, ارادے میں پوشیدہ تھا, اللہ علم. تو وہ رات کو نکلا, رات کے اندھیرے میں ایک زانیہ عورت کو صدقہ دے دیا. صبح جب ہوا تو لوگوں نے کہا کہ زانیہ کو صدقہ آیا. پھر دینے والے کو خبر ملی, تو دینے والا کہتا ہے اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے, تیری حمد. زانیہ کے اوپر صدقہ ہوا, اس کو تو پتہ نہیں تھا, تو یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ تیری تعریف, یعنی تمام تعریف تیرے لیے ہے, اور زانیہ کے اوپر صدقہ ہوا. پھر اس نے ارادہ کیا پھر میں صدقہ کروں گا. پھر نکلا رات کو, اور رات کو صدقہ کیا. اندھیرے میں دیا نا, کیا پتہ کون ہے, اور دینے والا ایسا شخص ہے کہ جو معروف ہے, اکثر جانتے ہیں پورے گاؤں والے. تو صبح یہ پھر خبر کھلی کہ ایک مالدار کو صدقہ, ایک مالدار کے اوپر صدقہ دیا گیا. یعنی وہاں تو زانیہ کے اوپر صدقہ ہوا, اور یہاں پھر دوسرے رات کو مالدار کو صدقہ دے دیا. صبح میں پھر گاؤں میں ہلچل مچا کہ ایک مالدار کو صدقہ دیا گیا. بھائی رات کے اندھیرے میں کون دیکھتا ہے. پھر اس نے کہا کہ اے اللہ تیری تعریف, تمام تعریف تیرے لیے ہے, یعنی حمد. اس کے بعد میں پھر نکلا,
پھر رات کو صدقہ کیا، پھر صبح میں لوگوں میں شور مچا کہ ایک چور کے ہاتھ میں صدقہ دیا گیا، ایک چور کے اوپر صدقہ کیا گیا، یعنی تیسری مرتبہ چور پر صدقہ کر دیا۔ پھر اس نے کہا اے اللہ تمام تعریف تیری، یعنی تیری حمد بیان کرتا ہوں، اور یعنی رات کو جو صدقہ ہوا یعنی زانیہ پہ ہوا، مالدار پہ ہوا، اس کے بعد میں اس آدمی کو خواب میں دکھایا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا۔ اس شخص نے خواب دیکھا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا، کیونکہ اس نے اچھے ارادے سے دیا تھا۔ اب یہ نہیں کہ ہم کسی کو بھی صدقہ دیتے رہیں، یہ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اخلاص تھی اس کے دل میں اور اس کا صدقہ قبول ہوا۔ اور صدقہ خیرات یہ سب دیکھنے کے لیے جانچ پڑتال کے یعنی دیکھیے کہ آپ کوئی شرابی تو نہیں ہے یا کچھ ایسا تو نہیں ہے۔ اس میں یہ تھا، یہ اس حدیث میں کہ اس حدیث میں یہ حکمت ہے کہ زانیہ کے اوپر جو صدقہ ہوا وہ صدقہ لینے سے ہو سکتا ہے وہ اپنا زنا کرنا جو اس کے کام ہے وہ چھوڑ دے، اور مالدار کے اوپر جو صدقہ ہوا ہو سکتا ہے کہ مالدار صدقہ دینے لائق ہو جائے، دینے والا ہو جائے، صدقے کی اہمیت پتہ چلے کہ لوگ ایسے بھی ہیں، صحیح ہے نا۔ اور چور پہ جو صدقہ ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ صدقے کے برکت سے وہ چھوڑ دے چوری، یہ اس کی حکمت تھی۔ آئیے ایک حدیث اور سنتے ہیں انشاءاللہ۔ مستدرک حاکم کی ہے 7499۔ دیا ہوا جب تک، دیا ہوا مال یعنی دیا ہوا صدقہ جب تک لینے والا استعمال کرتا ہے، دینے والا جب تک اللہ کے امان میں رہتا ہے۔ کتنی بہترین حدیث ہے۔ ہمارا دیا ہوا صدقہ، مان لیجیے آپ کو میں نے صدقہ دیا، آپ جب تک استعمال کریں گے تب تک دینے والا اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی امان میں رہے گا۔ اب بتائیے اس کو کوئی چیز نقصان کر سکتی ہے؟ الا جو قسمت میں لکھا ہو۔ اب کوئی کہے کہ میں صدقہ دیا تھا تو پھر ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، میں صدقہ دیا تھا تو بخار کیوں آیا جب اللہ کی حفاظت میں تھا، میں صدقہ کیا تھا تو جلدی سے مر کیسے گیا یا میرا پیر کیسے ٹوٹ گیا؟ نہیں، یہ جو سب آتی ہیں یعنی صدقہ خیرات اور سیفٹی کی دعا اور نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد بھی مصیبت جو آتی ہے نا، وہ قسمت یعنی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ چکا ہے وہ ہونی، یعنی اس میں بھی مومن کیا کرتا ہے؟ مومن ناشکرا نہیں ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب یہ حدیث جو ہم پڑھے ہیں، یعنی اس میں جب تک تمہارا صدقہ دوسرا والا استعمال کرتا رہے گا دیا ہوا، تب تک آپ اللہ کے حفاظت میں رہیں گے۔ آپ نے کسی کو موٹر سائیکل دے دیا تو جب تک وہ موٹر سائیکل چلائے گا، جب تک وہ استعمال کرے گا، تب تک آپ اللہ کے سیفٹی میں رہیں گے۔ آپ نے کوئی کپڑا دے دیا، جب تک وہ کپڑا پہنے گا تب تک اللہ کی حفاظت میں آپ رہیں گے۔ یعنی چاروں طرف سے برکت، رحمت اور بہت ساری فائدے رہتے ہیں اس سے۔ تو یہ ہمیں اس کا یہ کرنا چاہیے بھائی، صدقے میں بہت زیادہ ہمیں کھل کے آگے بڑھنا چاہیے۔ آئیے ایک حدیث اور سنتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے، بہت اونچی کوالٹی کی۔ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پر دیے جاؤں گا، یعنی تو خرچ کر میں دیتا جاؤں گا۔ اور پھر حدیث اور سب کے الفاظ ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، یعنی یہ سب حدیث ہے مسلم کی۔ تو یہ حدیث جو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچہ کرتا جا میں دیتا جاؤں گا۔ تو بتائیے اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بخاری کی 5352 حدیث نمبر یہ ہے۔ آئیے ایک حدیث اور سنتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ، بس ایک دو حدیث باقی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے صدقہ کرے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے اور اتنا ہی اجر اسے اس کے شوہر کو بھی ملتا ہے، اور
اونچی اتنی ہی اس کو بھی ملتا ہے. یعنی عورت جب شوہر کے مال سے صدقہ کرے تو جتنا ثواب شوہر کو ملے گا اتنا ہی عورت کو بھی ملے گا. یعنی عورت اگر خرچہ کرے تو اس کو شوہر کو ڈبل فائدہ ہے. عورت یعنی ہماری بیوی اگر جو اپنا صدقہ نکالے میرے مال سے تو مجھے بھی فائدہ ہے اور اس کو بھی فائدہ ہے, یعنی ڈبل فائدے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو بھی دیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا کریں, جو بھی کمائی ہماری ہو. یہ نہیں کہ امیر ہیں تبھی دیں گے. اگر 100 روپے ہے تو 100 صحیح, 90 دے دیں, 50 دے دیں. 5 روپیہ ہے تو 2-3 روپیہ اس میں سے دے دیں, ہاں, لیکن دینا ہے. تو یہ حدیث کتنی اچھی بات بتا رہی. ترمذی کی ہے 671 کہ ہمارے مال سے ہماری بیوی جو ہے خرچ کرے گی تو مجھے بھی صدقہ ملے گا اور اس کو بھی ملے گا. کتنا گفٹ ہے, کتنا, یعنی ہم لوگ کے لیے کتنی آسانیاں ہیں, لیکن ہم لوگ مال کو جمع کرنے کے یہ نہیں چھوڑتے ہیں. آئیے حدیث اور سنتے ہیں انشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. بھائی یہ بہت پیاری حدیث ہے مسلم کی 4223. بہت اچھی حدیث ہے. اس کو ہم سمجھیں گے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی دفتر جو ہے بند ہو جاتی ہے نیکیوں کی, سوائے 3 چیزوں کے باقی اس کا دفتر بند ہو جاتا ہے. آدمی جب مر جاتا ہے جو 3 چیز رہ جاتی ہے, صدقہ جاریہ, یعنی جو صدقہ کیا ہو, کنواں, نل, مسجد, مدرسہ, جب تک چلتا رہے گا تب تک مرنے والے کے اکاؤنٹ میں ثواب پہنچتا رہے گا. دوسرا ہے کہ کسی کو نفع بخش علم سکھایا ہو, یعنی کوئی اچھی بات, اچھی عادت, اچھا ترتیب دیا ہو دینی معاملات میں, یا کوئی بھی ایسا فائدے والی چیز بتایا ہو, تو مرنے والے کو وہ ثواب ملتا رہے گا برابر. تو نمبر 1 صدقہ جاریہ, نمبر 2 او علمی انتفع بہ, اور نمبر 3 ہے او ولدی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقۃ جاریہ او علمی انتفع بہ او ولدی صالح يدعو له. اور بیٹا, تیسرا جو ہے بیٹا نیک صالح ہو جو دعا کرتا رہے. تو ہم اچھی پرورش کریں گے, اچھی ترتیب دیں گے, اچھی تربیت دیں گے, تب تو دعا کرے گا ہمارے لیے. جو ہم نے دینی معاملات پڑھائے ہی نہیں, 90% دنیاوی پڑھائی میں ڈالے ہوئے ہیں مسلمان. غیر مسلم تو ہی ہیں باہر, لیکن جو مسلمان ہیں, جو دائرہ اسلام کے اندر ہیں, وہ اپنے بچوں کو 90% تقریباً دینی معاملات, دینی دنیاوی فائدے والا پڑھا رہے ہیں. دینی پڑھائی صرف 10% تقریباً, اور 90% کیا ہے دنیاوی, انگریزی اور ہندی, اور جو دنیا میں فائدہ دینے والی پڑھائی ہے. تو ہم انشاءاللہ دعا کرنے والے, یعنی اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق دے. اور یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مصیبت اور پریشانیوں کو دور کرے, اور جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو دور کرے, اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے. اور بھائیوں, میرے اس بیان میں کچھ اگر حدیث یا یعنی حدیث کے ادائیگی میں کچھ کم زیادہ ہے تو جس کو اس سے اچھی حدیث مل جائے وہ اپنا عمل کر سکتا ہے, اور میری بھی اصلاح کر دے اگر اس سے اچھی حدیث ملتی ہے تو. کیونکہ بنی آدم ہے, کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے بھائی, کہیں نہ کہیں تو چوک ہو جاتی ہے. بنی آدم سے غلطی نہیں ہوگی تو کیا ہم فرشتے نہیں ہو جائیں گے؟ بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے. تو یہی ہے کہ کہیں اگر حدیث میں کوئی اگر ضعیف حدیث آ جائے کہیں انجانے میں,
تو ہماری بھی اصلاح کریں اور دعاؤں کا طلبگار ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ میں آپ لوگوں تک دینی معاملات پہنچاؤں انشاءاللہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیر.